تعلق نہیں۔ آج مسلمان کے سامنے ایک طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دوسری طرف لوگوں کا بنا ہوا دین ہے۔ جب 10 محرم آتا ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 محرم یہ ممزادے آ گئے، 10 محرم عاشورہ آ گیا۔ اب 10 محرم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو گلیاں میں نکالتے ہیں، جاؤ حضرت حسین کے نام پر کھانا مانگو، حضرت حسین کے نام پر شربت مانگو، راستوں میں سبیلیں لگائی دی جاتی ہیں۔ ایک بندہ پوچھتا ہے کیا یہ مانگنا صحیح ہے؟ تو ہمارے لوگ تو بڑے سادہ ہیں، کہتے ہیں ہاں کل حسین کو ظلمن شہید کیا گیا، آج ہماری اولاد ہمارے بچے حسین کے بیکاری ہیں، یہ بھیک مانگ رہے ہیں، حسین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ان کے سامنے حدیث رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں بھیک مانگی، جس نے دنیا میں ہاتھ پھیلایا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، یہ بیکاری کھڑا ہوگا لیکن اس کے چہرے پر چمڑا نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی سوچے دنیا میں ایک کام کرتا ہے شریعت کے راستے سے ہٹ کر، سنت کے راستے سے ہٹ کر، اور ان لوگوں کا کرتا ہے جنہوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا۔ تو مسلمان کے سامنے تو سنت ہونی چاہیے، مسلمان کے سامنے تو وہ طریقہ ہو جو نبی علیہ السلام نے چھوڑا۔ آج ممزادے آئے، لوگ کہتے ہیں ممزادے آ گئے، حضرت حسین کی یاد میں کیا کرنا ہے؟ تو حدیث کی کتابوں میں یوں تو ملتا ہے، یہاں کہاں مفہوم ملتا ہے؟ 10 محرم کا دن ہو، تم اپنے گھر میں اچھا کھانا پکاؤ، اپنے آل و عیال والوں کو کھلاؤ، پورا سال اللہ تعالی تمہارے گھر والوں پر فراہی کرے گا۔ لیکن آج ہم نے غیر مسلم کی کافر کا راہ لے لیا، ہم نے دیگی پکائی، ہم نے سمجھا ثواب ہے، ہم نے شربت پکائی، سبیلیں لگائی، ہم نے سمجھا ثواب کا کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث تو روزہ رکھنے کی ہے، اور سبیل لگانا تو یہ غیر مسلم کی ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا۔ ایک مسلمان کے سامنے ہر دور میں 2 راستے رکھے جاتے ہیں، ایک راستہ رحمان کا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے، ایک راستہ سنت کا ہے، ایک راستہ بدعت کا ہے۔ اب مسلمان صحیح العقیدہ ہو، رحمان کا راستہ لے لیتا ہے، شیطان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو، سنت کا راستہ لے لیتا ہے، بدعت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ 10 محرم عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھیں، یہ سنت ہے، یہ ثواب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔